بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں موت کا کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے یہ جو اربوں انسان دنیا میں آئے، جیسے کہ اب مشہور ہے کہ 8 ارب انسان ہو گئے، تو یہ جو اربوں انسان آئے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا، سب چلے گئے۔ تو اس کا کوئی منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ موت کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن موت کی حقیقت کو کیا سمجھیں اس پہ اتفاق رائے بھی نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو دنیا کے بارے میں دیکھنے کے انداز ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد بہت کچھ ہے۔ پھر یہ تو کہنے کا معاملہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بہت کچھ ہے، لیکن کرتے انہی لوگوں کی طرح ہیں جو کہتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ قول و فعل کا تضاد ہے۔ یہ جو خدا متعال ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم شب جمعہ میں یا کسی اور مناسبت سے اپنے مرحومین کا تذکرہ کریں، شاید اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم موت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو موت تکلیف دہ ہے، معمولاً انسانوں کے لیے موت کا ذکر تکلیف دہ ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تکامل کے بغیر کوئی اتنا بڑا مرحلہ خلق کر دے؟ خدا نے مراحل تکامل کے لیے خلق کیے ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے خلق کیے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے نظام کے اندر جو سارا کا سارا دینے پر ہے، اعطاء پر ہے، خدا دینے والا، رزاق، قیوم، تو وہ سارا دینے والا ہو، اچانک ایک جگہ کے اوپر محروم کرنے والا بن جائے۔ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمیشہ دینے والا ہے۔ تو ممکن ہے کوئی کہے کہ پھر جہنم کیا ہے؟ قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن جہنم بھی خدا کچھ دے رہا ہے۔ ظاہرہ من قبلہ العذاب، ظاہر اس کا عذاب ہے، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باطن میں بھی رحمت ہے۔ تو خدا ہمیشہ دیتا ہے۔ تو یہ جو موت ہے یہ کیا ہے؟ موت لینا ہے، خدا نے کچھ لے لیا، جیسے کہ مثلا روح قبض ہو گئی تو لے لیا، یا موت پر کچھ دیا خدا نے۔ تو آپ تصور کریں، یہ جو ہم اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور معمولاً بغیر توجہ کے پڑھتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اچھا کام نہیں ہے، اس کے اندر مفاہیم بہت زیادہ ہوں گے، اتنے مفہوم ہوں گے اس کے اندر، یہ عجیب بات ہے۔ بھئی میں تو توجہ سے نہیں پڑھتا اتنا، ممکن ہے کوئی اور ہو جو مجھ سے بہتر طریقے سے پڑھتا ہو اور پھر بھی نہ سمجھتا ہو، یعنی اتنا نہ سمجھتا ہو، تھوڑا بہت ہم سمجھتے ہیں، تھوڑا کوئی اور سمجھتا ہو۔ لیکن بعض لوگ ہیں جو ہر دفعہ پڑھنے کو توجہ سے پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ بھی 50 سال میں نہیں تھکتے۔ کیا سمجھ رہے ہیں پھر یہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کوئی سمندر ہے، اور ہے کتنا سادہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے ذرا سا اگر ڈھونڈنے پر آ جائیں نا تو پھر بات بات میں بہت کلام ہے۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف تمام خدا کے لیے۔ تعریف لفظی ہے یا اس لفظ کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ ظاہر لفظ کی تعریف تو نہیں ہوتی، صرف تعریف لفظی ہو تو وہ منافقت نظر آنے لگتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک مفہوم ہوگا، کوئی ایک حقیقت ہوگی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو کچھ کائنات کے اندر کمال ہے اور وجود ہے اور اچھائی ہے وہ سب خدا سے ہے، اس لیے خدا کی تعریف ہے۔ تو الحمدللہ یعنی جو کچھ کائنات میں ہے، رب العالمین پھر اسی وجہ سے لائے، شاید کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ خدا سے ہے، اس لیے اس کی تعریف ہے، اور وہی رب العالمین ہے جو ان تمام اچھائیوں کا خالق ہے۔ تو رب العالمین میں ایک لطافت ہے کہ جو رب ہے یہ وہی رب ہے جس نے یہ ساری اچھائیاں خلق کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پالنے والا اپنی مخلوقات کو اپنی اچھائیوں کے ذریعے سے پالنا چاہ رہا ہے۔ اور الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین۔ اب تصور کیجئے اگر مالک یوم الدین، یوم الدین صرف یوم عذاب ہو، نعوذ باللہ تعالی، سختی کا دن ہو صرف، تو رحمان الرحیم کے ساتھ سازگاری نہیں آتی پھر اس کے اندر۔ کیوں رحمان الرحیم کے بعد مالک یوم الدین ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو یوم الدین ہے یہ بھی خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کا بہت بڑا کوئی مظہر ہے، ورنہ یہ دو ساتھ کیوں آئے؟ پھر گہرائی بہت ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ ظاہر ہے لوگ 50 سال پڑھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ۔ اور ایک اور بات بھی ہے، انسان نہیں تھکتا اگر کچھ ملتا رہے۔
بہت پہلے مجھے یاد ہے جب کالج میں تھا تو ایک دفعہ عید کی رات تھی، تو ایک مارکیٹ میں گئے اور وہاں پہ کسی کو کچھ خریدنا تھا. یہ جو کراچی میں لیاقت آباد کی مارکیٹ ہے یہاں گئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے 81 82. تو وہاں پر کیبنز بنے ہوئے تھے اور ان کیبنز کے ایک کیبن کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بالکل سمجھنے ایک ڈبہ سا تھا جس کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اس نے چاروں طرف اپنی دکان لگائی ہوئی تھی. سخت گرمی کا وقت تھا، سخت گرمی تھی اور صبح کے کوئی 3 یا 4 بج رہے تھے میرے خیال میں، ایسا کوئی ٹائم تھا. اس کا مطلب ہے پوری رات وہ وہاں پر گزار چکا تھا. تو جب ہم صبح کو تقریباً 3-4 بجے وہاں پہنچے اور اس سے کچھ لینا چاہا تو اس سے کہا کہ گرمی تو بہت زیادہ ہے. کہنے لگا آپ سوچیں کہ ہم 20 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے اس گرمی میں کھڑے. تو میں نے کہا کہ کچھ ہوا نہیں مثلاً، یا کسی نے کچھ کہا. تو اس نے پائنچا اٹھا کے پاؤں دکھایا تو نیچے سے اوپر تک ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں موٹے موٹے دانے نکلے ہوئے ہوں. تو دیکھ کے ہم حیران رہ گئے کہ یہ آدمی اتنی تکلیف میں کھڑا ہے یہاں پر. تو اس نے کہا کہ بس کمائی بھی تو ہو رہی ہے، یعنی اگر کمائی ہو رہی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں جھیلتے ہیں وہ اگر کمائی نہ ہو رہی ہوتی تو کیوں خوش ہوتے؟ یہ جو راتوں کو اٹھ کے 2-2 گھنٹے رو رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر کمائی کا احساس نہیں ہوتا تو یہ کیوں کرتے ایسا؟ اس کا مطلب ہے کچھ کما رہے ہیں. وہی سورہ فاتحہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، شاید نہیں کما رہے، اسی لیے تو تھک جاتے ہیں فوراً. یہ ہماری کمی ہے. تو پہلی بات تو ایصال ثواب کہ ہم کوئی اچھائی کا کام کریں گے، ثواب بنے گا، وہ خدا و تعالی پہنچا دے گا. اس کا لطف و کرم ہے، یہ بڑا لطف و کرم ہے خدا و تعالی کا. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں چند جملات میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس میں کچھ گہرائی ہونی چاہیے، اس میں کمائی کا ایک احساس ہونا چاہیے. اچھا اگر کوئی کمائی کا احساس نہیں کر پا رہا ہو تو کیا کرے؟ تو ہمارے پاس جیسے سید الشہداء کے مصائب میں ہے نا کہ اگر کسی شخص کو گریہ نہ بھی آ رہا ہو تو وہ تباکی کرے، گریہ کی شکل بنائے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ پچھلی نسل میں اس کا مفہوم غلط لے لیا لوگوں نے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں آ رہا ہے رونا تو کوئی بات نہیں، رونے کی آوازیں نکالو تاکہ لوگوں کو لگے کہ رونا آ رہا ہے. نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا وہ تباکی، وہ تباکی خدا کو دکھانے کے لیے تھا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ آوازیں نکالیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ رو رہے ہیں. نہیں، لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ خدا کا ہے. تو اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا ہے خدا کے سامنے تو رونے والی شکل بنا لے، کوئی بات نہیں. دکھانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، خدا کے لیے. تو اب مثال کے طور پر میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، مجھے احساس نہیں ہو رہا کہ میری کوئی کمائی ہوئی یا نہیں ہوئی. کم سے کم اپنے آپ کو سمجھا تو سکتا ہوں نا کہ نہیں بھی احساس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، خدا دینے والا ہے، محروم نہیں کرے گا. تمام عبادتوں کے پیچھے اس تصور کو ڈال لیں. مثلا نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، سختی ہو رہی ہے، مثلا نہیں دل چاہ رہا ابھی، تو اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہو تب بھی پڑھ لو اول وقت، خدا دینے والا ہے، خدا محروم نہیں کرے گا. ہم اور آپ تو کبھی کوئی چیز نظر انداز کر سکتے ہیں، توجہ سے ہٹ سکتی ہے، لیکن سنتن ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، تو وہ کیسے نظر انداز کرے گا؟ تو آپ اور میں عبادتوں کے اندر کم از کم یہ احساس رکھیں کہ خدا دینے والا ہے، خدا ضائع نہیں ہونے دے گا. بار بار خدا نے قرآن کریم اس کا یقین دینا ہے. لا اضیع عمل عامل، کسی بھی عمل کرنے والے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. تو آپ مثال کے طور پر ایک دفعہ کھڑے ہوئے، آپ مثال کے طور پر نماز شب میں آپ نے کہا اللہم اغفر، اے خدایا معاف کر دے، پھر لوگوں کے نام لینا شروع کیے. پھر بعد میں اچانک ذہن میں ڈالے گا شیطان کہ تم نے اتنے بندوں کے نام لے لیے، 300-400 لوگوں کے نام، کیا ہوگا پھر؟ کیا خدا ضائع ہونے دے گا؟ نہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے میں اور آپ نام لیں گے اچھوں کے نماز شب میں، شاید ہمیں خدا متعال آخرت کے کچھ مرحلوں میں ان کے ہمراہ کھڑا کر دے گا. یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے بھائی میں گناہگاروں کے لیے کہوں اللہم اغفر، اب عرفاء کے لیے کیا کہوں اللہم اغفر، مثلا اللہم اغفر آغا بہجت، تو وہ
ان کی مغفرت کے لیے تو نہ ہو شاید، لیکن میری بھلائی کے لیے ہو جائے گا۔ خدا اس محبت کے صدقے میں جو میرے دل میں ان کے لیے ہوگی، شاید آخرت کے بعض مرحلوں میں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا، تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ تو دعا دینے سے کبھی مت گھبرائیں، اور دعا دینے میں کبھی کنجوسی نہیں کریں، دعا بھر بھر کے دیں۔ بہت ساری دعاؤں کو خدا سنتا ہے، جو ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں انہیں جلدی قبول کر لیتا ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر ہم اپنے لیے مانگتے۔ تو اگر میں کہوں اللہم اغفر لی، خدا مجھے معاف کر دے، سنے گا، شاید بخش دے گا۔ لیکن اگر میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کہوں اللہم اغفر فلاں فلاں فلاں، ان کو بھی معاف کرے گا، مجھے بھی معاف کرے گا، کیونکہ میں نے دوسروں کے لیے دعا مانگی ہے اللہ سے۔ درود بھی ایسے ہی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔